الحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
عظمت و جلالت کی بریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء اکرم الانبیاء افضل الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا جو میں نے اللہ کی توفیق سے موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے صورت بھی پیاری اور سیرت بھی پیاری۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ صورت بھی پیاری اور سیرت بھی پیاری کس کی؟ اس سے مراد ہیں امام الموحدین، امام المتقین، امام النبیین والمرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا صورت اللہ تبارک و تعالی نے خود عطا فرمائی ہے، سیرت بنانے کا حکم دیا ہے۔ صورت اچھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اچھی نہ ہو سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر سیرت اچھی نہیں ہے تو بندہ کامیاب نہیں ہے، اور صورت کا اچھا ہونا یا نہ ہونا یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جیسے بنایا، آپ کو جیسے بنایا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ہماری سیرت میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم اس کو اچھا بناؤ یا برا بناؤ، تمہاری مرضی۔ دنیا میں بے شمار لوگ آئے، کسی کی صورت اچھی تو سیرت اچھی نہیں، کسی کی سیرت اچھی تو صورت اچھی نہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر سیرت اچھی نہیں ہے تو صورت اچھی کام نہیں آئے گی۔ اگر سیرت اچھی ہے صورت اچھی نہیں ہے تو پھر کام چل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جس کا نام ابو لہب تھا، سورۃ اللہب بھی قرآن کریم میں ہے، اس کی صورت بڑی پیاری تھی، بڑی اعلیٰ تھی، بڑے خوبصورت تھے، گولڈن کلر تھا، چہرہ چمکتا تھا، اور ایسا خوبصورت گولڈن کلر تھا جیسے آگ کا شعلہ نکلتا ہے۔ جب بندے ابو لہب کی شکل پہ چہرے پہ نگاہ مارتے ایسے لگتے آگ کا گولڈن شکل میں وہ شعلہ جل رہا ہے، لیکن اس نے اپنی سیرت صحیح نہیں بنائی، سیرت اچھی نہیں کی، سیرت کو بہتر نہیں کی۔ اس کی سیرت میں عقیدہ توحید نہیں تھا، اتباع رسول نہیں تھی، نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں تھا، نیک اعمال کا ذخیرہ نہیں تھا، آخرت کی فکر نہیں تھی، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب
وَمَرْأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اس کی صورت میں نے پیاری بنائی، کتنی پیاری کیوں نہ بنائی، اس نے اپنی سیرت اچھی نہیں بنائی، نبی کا چچا ہونے کے باوجود، حسین و جمیل ہونے کے باوجود یہ جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا ہے۔ جس نے سیرت اچھی بنائی، شکل کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، رنگ کوئی گورا چٹا گولڈن نہیں ہے، قد کاٹ زیادہ بڑا نہیں ہے، لہیم و جسیم نہیں ہے، شکل و صورت کوئی کشش والی نہیں ہے، لیکن رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، کوئی حسب نسب بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی سیرت اچھی بنا لی ہے۔ اس کی سیرت میں اللہ کی توحید ہے، نبی علیہ السلام کی سچی محبت ہے، اللہ کی وحی کا اتباع ہے، رسول اللہ سے پیار ہے، دین پر استقامت ہے، وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کی قدموں کی چاپ رب العالمین جنت میں سنواتا ہے۔ میری مراد نبی کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک بنیادی بات جو میں تمہید میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ ذہن نشین کر لیں، پلے باندھ لیں کہ صورت اللہ نے دی ہے، جیسی دی ہے اس کی مرضی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور پوچھا بھی نہیں جائے گا تو نے اپنی شکل اچھی کیوں نہیں بنائی، تو نے کریمیں کیوں نہیں لگائیں، تو نے اپنے چہرے کے کچھ فلاں حصے کے جو بال ہیں ان کو کیوں نہیں مونڈا، تو نے فیشل کیوں نہیں کرایا، تیرے چہرے پہ دانے ہو گئے تھے، تو نے فلاں کریم کیوں نہیں لگائی، تو نے اپنے چہرے کا خیال کیوں نہیں کیا۔ یہ سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ سوال ضرور کیا جائے گا، تجھے سیرت بنانے کے لیے میں نے وقت دیا، تو نے سیرت کیوں نہیں بنائی۔ اللہ ہم سب کو اپنی سیرت اچھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، آپ کہتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے پروردگار جس طرح تو نے میری صورت پیاری بنائی ہے، مجھے سیرت بھی پیاری بنانے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، کما حسنت خلقی، جیسے تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، فحسن خلقی، مولا کریم میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے، میری صورت بھی پیاری ہو، میری سیرت بھی پیاری ہو، میری شکل بھی پیاری ہو، میرا عمل بھی پیارا ہو۔ یہ دعا وہ مانگ رہے ہیں جن کو اللہ نے سیرت بھی پیاری عطا فرمائی اور صورت بھی پیاری عطا فرمائی تھی۔ تو ہمیں بھی تو یہ دعا مانگنی چاہیے نا میرے بھائیو۔ ہماری شکلیں کوئی اچھی نہیں ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سیرتیں اچھی ہو جائیں، لیکن اللہ نے ایک ہستی ایسی بنائی ہے جن کو اللہ نے صورت بھی پیاری عطا فرمائی تھی، سیرت بھی پیاری عطا فرمائی تھی، جن کی صورت بھی اعلیٰ تھی، سیرت بھی اعلیٰ تھی، جن کی شکل بھی پیاری تھی، عمل بھی پیارا تھا، اور اس ہستی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، بعض کتابوں میں آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں، یہ دعا جو میں نے ابھی پڑھی ہے لکھا ہوتا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا۔ تو جس روایت کے اندر یہ ہے کہ آئینہ دیکھنے کی یہ دعا ہے، وہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، لہذا آئینہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ویسے عام حالات میں نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی ہے، اس کو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت نہ سمجھیں، لیکن شیشے میں آئینے میں جب آپ اپنی شکل دیکھیں تو اس وقت اپنے عمل کے لیے بھی دعا کر لینی چاہیے، جب اپنی صورت دیکھیں سیرت کے لیے بھی دعا کر لینی چاہیے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس راتوں نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صورت بھی پیاری عطا فرمائے، سیرت بھی پیاری عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، آپ کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے۔ صورت بھی با کمال ہے، سیرت بھی با کمال ہے، صورت بھی الگ ہے، سیرت بھی الگ ہے، صورت بھی عمدہ ہے، سیرت بھی عمدہ ہے، صورت بھی لا ریب اور بے عیب ہے، سیرت بھی لا ریب اور بے عیب ہے، صورت بھی نفیس ترین ہے اور سیرت بھی نفیس ترین ہے۔ میرے نبی کی صورت جیسی رب نے صورت نہیں بنائی، آقا کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں بنائی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، میرا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے بارے میں جنہوں نے دیکھا انہوں نے بیان کیا، وہ صحابہ رسول تھے، وہ آل رسول تھے، وہ ازواج مطہرات تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میرے پاک محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا تھا، جو صورت اور شکل عطا فرمائی تھی، چاند بھی اس حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے، بیان فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند آسمان پہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اے جابر، لوگ کہتے ہیں ایک آسمان کا چاند ہے، ایک آمنہ کا چاند ہے، آج ذرا اندازہ تو کر کون سا چاند زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھتا، اور بار بار دیکھنے کے بعد میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا 14ویں کا آسمان کا چاند اتنا حسین و جمیل نہیں ہے جتنا حسین و جمیل آمنہ کا چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بزرگ نے پنجابی زبان میں اس حدیث کی یوں ترجمانی کیا، تشریح کی ہے، روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹا محمد پیارا۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹا محمد پیارا، چنوں 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدھم دی سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ صلی اللہ نبی علیہ السلام کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں۔ آپ کو اللہ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا اس کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مجھے ایک اور صحابی یاد آئے جن کا نام ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نعت خان نبی کے نام سے مشہور ہیں، شاعر رسول کے نام سے مشہور ہیں۔ بعض لوگوں کی اس غلط فہمی کو بھی میں دور کرتا رہا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں فلاں جی نعت نہیں پڑھتے، فلاں نعت نہیں پڑھتے، فلاں ثنا خان رسول نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے، ہم نعت پڑھتے ہیں لیکن نعت کے الفاظ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ نعت کا بیان، نعت کا مواد، نعت کا ڈیٹا قرآن و سنت کے مضمون کے مطابق ہو، ایسی نعت پڑھنا جائز ہے، ثواب ہے، بلکہ عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعت مسجد نبوی میں پڑھوایا کرتے تھے۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کی، آپ کی نعوذ باللہ توہین کی۔ آپ نے فرمایا حسان اٹھ، اپنے نبی کا شان بیان کر کے مشرکین کو جواب دے۔ اے حسان، میں رسول دعا کرتا ہوں اللہ تیری جبرائیل کے ساتھ امداد فرمائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر جنگ خندق کے اندر ہیں، آپ پتھروں کو اٹھا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی سامنے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں نبی علیہ السلام نے انصار کی خدمات کو دیکھا، ان کی محنتوں کو دیکھا، ان کی قربانیوں کو دیکھا، صحابہ کا جذبہ جہاد دیکھا، جذبہ ایمان دیکھا، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کا جذبہ دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اشعار پڑھے، توجہ فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ صحابہ سے بھی رہا نہ جا سکا، صحابہ نے جواب میں اشعار پڑھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ مضمون چونکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں جب ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں لال نہیں میرا پیا گھر آیا، جب کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے ہمیں در پہ بلائیے، وہ نعت جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ اشعار جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، وہ کلمات جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان میں نے سنا ہے۔ رسول اللہ کے چہرے کے بارے میں، آپ کے حسن و جمال کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں وَآسَنَ مِلْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ علماء نے اور بیان کرنے والوں نے تھوڑا سا تصرف کیا ہے، ایک لفظ کو تبدیل کیا ہے حضرت حسان کے اشعار میں وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ حسان کہتا ہے میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اگر عینی کی جگہ عینون کر دیا جائے، بات قرآن و سنت کے مطابق ہے آسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ حسان صرف تو نہیں دیکھا، اس کائنات میں کسی آنکھ نے محمد سا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ارے حسین دیکھتے کہاں سے؟ رب العالمین نے کسی ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب آپ کے حسن و جمال، آپ کی بناوٹ اور بندر سے یوں لگتا ہے جیسے بنانے والا سامنے ہو، بننے والا اپنی مرضی سے بنواتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ حسن و جمال ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت بھی پیاری، اور وہ صورت کیوں پیاری نہ ہو؟ اور صورت میں لب مبارک ہوتی ہیں، ہونٹ مبارک ہوتے ہیں، آنکھیں مبارک ہوتی ہیں، وہ چہرہ جس کا چہرہ رب نے قرآن میں ذکر فرمایا گئے، قرآن میں رب العالمین جس چہرے کی قسمیں اٹھاتے ہیں وہ اعلیٰ کیوں نہ ہو، وہ پیارا کیوں نہ ہو، وہ حسین و جمیل کیوں نہ ہو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام کی دل میں خواہش تھی کہ بیت اللہ اور مسجد حرام کعبہ شریف ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس چہرے کو آسمان کی طرف کیا۔ رب العالمین نے جبریل کو بھیج دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب اب تم اپنا قبلہ مسجد حرام کو بنا لو۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کا حیا رب العالمین کرتا ہے، لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس پیارے محبوب حسین و جمیل چہرے کا حیا آج رسول اللہ کی امت کے اکثر افراد نہیں کر۔
इसी चेहरे को अच्छा नहीं समझते। इस चेहरे के ऊपर अल्लाह ने अपने महबूब को दाढ़ी अता फरमाई थी। मेरे नबी का चेहरा दाढ़ी वाला था, दाढ़ी के बगैर नहीं था। हुस्न जमाल इसी का नाम है कि चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। जिसको नबी का चेहरा पसंद है, जो नबी के चेहरे को प्यारा कहता है, जो नबी के चेहरे को हसीनो जमील कहता है, वो रसूलुल्लाह वाला चेहरा बनाने की कोशिश करता है, चेहरे पे दाढ़ी को सजाने की कोशिश करता है। वो रसूलुल्लाह की सुन्नत को गटर में बहाने से बचाता है, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत की तौहीन से बचाता है, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत से प्यार करता है। नतीजे में अल्लाह के पैगंबर से प्यार करने की वजह से, आपकी सुन्नत से प्यार करने की वजह से अल्लाह इसको जन्नत में आपका साथ अता फरमाएगा। और जो आदमी ये कहता है कि ये दाढ़ी वाला जो चेहरा है रसूलुल्लाह का चेहरा, ये अच्छा नहीं है, और उसने दाढ़ी की तौहीन नहीं की, रसूलुल्लाह की तौहीन की है। कभी गौर किया है? अल्लाह तमाम नौजवानों को रसूलुल्लाह वाला चेहरा बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम नौजवानों को दाढ़ी रखने वाली, दाढ़ी वाली रौनक के साथ अपने चेहरों को बारौनक रखने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत भी अच्छी अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम के बारे में सैयदना बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसनन नास वजहन व ahsanuhum खुलुका। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा भी सबसे हसीन था, मेरे पैगंबर का अखलाक भी सबसे आला और प्यारा था। मौजू क्या है? सूरत भी प्यारी और सीरत भी। ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता, नबी के सहाबी बरा कहते हैं आसन नाते वजन, सूरत भी प्यारी थी, आसनुहुम खुलुका, आपकी सीरत भी प्यारी थी। अल्लाह हमें भी अपनी सीरत को अच्छा बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा भी प्यारा, सूरत भी प्यारी, शक्ल भी प्यारे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी बड़ी आला। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने जो इनफिरादी तौर पे खसूसियात खूबियां सिफतियां अता फरमाई थी, वो सारे के सारे अखलाक, वो सारे के सारे, वो सारी की सारी अच्छी सीरतें, वो उम्दा अखलाक, वो बेहतरीन रवैये, वो अच्छे सलूक, वो उम्दा मील जोल, वो उम्दा गुफ्तगू का तरीका, वो गुफ्तार, वो किरदार, वो सीरत, वो अदब और एहतराम, जिंदगी गुजारने का तरीका, वो दस्तूर हयात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले को अल्लाह ने सारा अता फरमा दिया। कोई नबी इन्ना वजदनाहु साबिरा, अल्लाह फरमाते हैं वो बड़ा सब्र वाला था। अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र भी अता फरमाया। किसी के बारे में फरमाया अजमत का, इस्तिकामत का पहाड़ था, बड़ा मजबूत दिल वाला था, बड़ा बहादुर था। किसी के बारे में फरमाया अल्लाह को याद करने वाला था। किसी के बारे में कहा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। किसी के बारे में कहा अल्लाह को राजी करने वाला था। वो जितनी सिफात साबिका नबियों में थी, वो सारी की सारी सिफतें अल्लाह ने इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रख दी। इस तरह आपकी सीरत बड़ी आला हो गई, आपकी सीरत बड़ी प्यारा हो गई, आपकी सीरत बड़ी उम्दा हो गई। इसलिए रसूलुल्लाह की सूरत जैसी जब कोई सूरत नहीं है, आपकी सीरत जैसी भी कोई सीरत नहीं है। सीरत का ताल्लुक इंसान की जिंदगी के साथ है। सुबह शाम दिन रात बंदा गुफ्तगू करता है, सीरत है। बंदा किसी को मिलता है, सीरत है। मामलात करता है, सीरत है। गुफ्तार, गुफ्तगू, किरदार, बंदे के अमाल, सुबह शाम दिन रात गुजारना, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, मुसलमानों के साथ, गैर मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ और हैवानों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ, अल्लाह के साथ इंसान का जो ताल्लुक है, जो सलूक है, जो रवैया है, जो अमल है, जो रवैया है और जो तरीका कार है, जो राबता है, ताल्लुक है, इसको सीरत कहा जाता है। ये इंसान की सारी सीरत अगर एक लफ्ज में बयान की जाए तो वो उम्र बनता है। इंसान की उम्र इंसान की सीरत का पता देती है। और मेरे मुस्तफा की सीरत इतनी आला थी, अल्लाह ने कुरान में पैगंबर की उम्र की कसम उठाई है। सूरतुल हिज्र 14वां पारा है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लअम्रुका 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 इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून
اے میرے محبوب پیغمبر مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے، یعنی آپ کے پیدا ہونے کے بعد کی قسم، آپ کی ولادت کی قسم ہے، آپ کے بچپن کی قسم ہے، آپ کے لڑکپن کی قسم ہے، آپ کی جوانی کی قسم ہے، آپ کے بڑھاپے کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے، آپ کی وفات کی قسم ہے، لعمرکا میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے، جس کی عمر کی قسم رب اٹھائے اس کی سیرت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی آیا ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اے ام المومنین نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی اماں جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ علیہ السلام کا جو اخلاق تھا، آپ کی سیرت تھی، وہ سمجھو قرآن ہے، یعنی قرآن کریم میں جو اخلاقیات بیان کیے گئے میرے مصطفیٰ کا تمام اخلاقوں کے اوپر عمل تھا، اور کبھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی نقص نہیں نکالا۔ جو دشمن ہے، صرف عام دشمن نہیں، جانی دشمن ہے، وہ بھی جب رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے کہتے تھے حسین و جمیل آ رہا ہے۔ یہ گواہی ہوتی تھی آپ کے حسن و جمال کے بارے میں، صورت کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں کہتے تھے جا صادق والامین، وہ صادق آ رہا ہے، وہ امین آ رہا ہے، وہ سچا آ رہا ہے، وہ امانت دار آ رہا ہے۔ یاد رکھو اس کائنات میں صرف ایک ہستی صادق و امین ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ امانت داری کی ہے، کبھی خیانت نہیں کی۔ جو دن میں کئی مرتبہ جھوٹ بولے، جو امانتوں میں خیانت کرے، جو لوگوں کا مال کھائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب فلاں صادق و امین ہے۔ صادق اور امین اگر صفت ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ تو نہیں پڑھ رہے مشرکین مکہ، کفار مکہ، لیکن کہتے ہیں بندہ سچا ہے، بندہ ایک نمبر ہے، بندہ خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، یہ دو نمبری نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا۔ مسلمانوں یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ آج اپنی سیرت پہ غور کیجیے۔ آج کہتے ہیں بندہ تو نمازی ہے لیکن ہے بڑا بے ایمان، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یار مسجد تو باقاعدگی سے جاتا ہے لیکن فراڈ نہیں چھوڑتا، داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، بے ایمانیاں نہیں چھوڑتا، اور ویسے تو ہر سال عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ وہ حج پہ گئے ہوئے صاحب جنہوں نے میرا 50,000 دینے اور 5 سال سے میں چکر لگا رہا ہوں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آؤ میرے بھائیو، یہ ہماری سیرت ہے۔ لوگ ہماری نیکی کو بھی توہین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہماری نیکی سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں یہ نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، روزے رکھنے کا کیا فائدہ، حج کرنے کا کیا فائدہ، لوگوں کے خون پیتا ہے اور پھر جا کر زمزم پینے کا کیا فائدہ، لوگوں کو کاٹ کر یہ جناب اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ خدمت خلق کے جو منصوبوں کے فیتے کاٹتے اس کا کیا فائدہ۔ اللہ اکبر۔ ٹوپیاں سی کے پہننے والوں لوگوں کے دلوں کو سیاہ کرو، لوگوں کا مال کھا کے حج پہ جانے والوں حلال کھاؤ، اللہ تمہیں یہاں حج اور عمرے صدقات اور خیرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، آپ کی سیرت کو اپناؤ۔ رب العالمین نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ انصاف کرنے والے کبھی بے انصافی نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، ایک ہی اصول تھا اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ ایک موقع پر جب بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، لوگوں نے سفارشیں کی، بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے، ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ رحمت کائنات نے فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی تھی ہوتی، میں اللہ کا رسول خود اس کا ہاتھ کاٹ کے سزا دے۔ آج اگر چور کو سزا دی جائے، کرپٹ کو سزا دی جائے،
بدعنوان کو سزا دی جائے تو پھر امن کا گہوارہ یہ ملک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ آج جب اور چوری کرنے والے کو سزا نہ دی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے لیے نعرے مارے جائیں، اس کو پروٹوکول دیا جائے، اور چور آدمی کو، بدماش آدمی کو، بے ایمان آدمی کو، ڈکیٹ کو آج ذہین کہا جائے، سمجھدار کہا جائے، تیز کہا جائے، پھر اس معاشرے میں امن کیسے آئے گا؟ رسول اللہ نے انصاف کے تقاضے بتا دیے۔ تقاضا یہ ہے، چوری کرنے والا کوئی ہو، سزا اس کو برابر ملے گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کوئی بھی ہو اس کو حلال کھانا پڑے گا، حرام کھانے والا کوئی بھی ہو، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا جو جسم حرام کے مال سے پلا ہوا ہوگا وہ جہنم میں تو جا سکتا ہے، کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقۃ الفطر کی یا صدقے کی کھجور کو جب منہ میں ڈالا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیے، آپ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں کو منہ میں ڈال کے کھجور کا دانہ باہر نکال کے فرمایا بیٹا حسن ان آل محمد لا ناکل صدقہ، تم آل محمد ہو، آل محمد پر صدقہ رب نے حرام کر دیا۔ چھوٹا ہو حرام نہیں کھائے گا، بڑا ہو حرام نہیں کھائے گا، باپ بھی حرام نہیں کھائے گا، اولاد بھی حرام نہیں کھائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ حلال کھانا ہے۔ آج محبت کے دعوے دار حرام کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور جواب بنائے ہوئے کیا کریں، مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں، کاروبار کا ٹرینڈ ایسا چل چکا ہے، اور جی ایسے نہ کریں تو کیا کریں؟ اگر پھر دکان بند کر دیں، کاروبار آف کر دیں، بچوں کو کیسے پالیں؟ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے، اب نہیں تو پھر ایک نہیں دو، ابھی جوانی ہے پھر بڑھا پائے گا، بعد میں عمل کر لیں کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں تھی، آپ اللہ سے ڈرنے والے تھے، حلال کھانے والے تھے۔ اللہ میں بھی رسول اللہ کی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزدل نہیں تھے، سینہ تان کر سر اٹھا کر چلنا سکھایا اپنی امت کو۔ آپ نے پچھلے کسی خطبے میں سنا تھا، مدینہ کے اوپر رات کو اس طرح خوفناک آواز آئی، اس طرح لگتا تھا جس طرح کسی نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جاؤ پتہ کرو، جب پتہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ساتھیوں گھبرانا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں پتہ کر کے آیا ہوں۔ آج کوئی دھمکی دے دے لیٹ جاتے ہیں، اور جی ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ وہ جی بڑی اونچی طاقت ہے، اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، بزدل نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے، لوگوں کا احترام تو کرنا ہے، لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ آپ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے تھے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وسائل کچھ نہیں ہے، اور بندے کی مٹھی میں کچھ نہیں ہے، بظاہر کوئی وسیلہ ذریعہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر ایسا یقین تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج میرے بھائیوں، لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، وہ حالات کی وجہ سے کبھی دھاگے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی طویل والے کے پاس چلے جاتی ہیں، کبھی کڑے چھلے من کے تسبیح والے کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیا کریں جی، مجبوری ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ ہو جس طرح پرندوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جب صبح گھر سے نکلتے ہیں پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں پیٹ فل ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارا بھی اسی طرح یقین ہو جائے، اللہ تمہیں بھی ویسے روزی دے جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ یقین پیدا کیجئے، اعتماد پیدا کیجئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہمیشہ رب کے سامنے جھکنا ہے، رب سے دعا مانگنی ہے، رب کی تعریف کرنی ہے، رب کا شکر گزار بننا ہے۔ رب کے در میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی۔ ایسے توکل والے نبی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے ایسے تھوڑی سی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں۔
آپ نے اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکا دی. اتنے میں ایک جانی دشمن آیا, کافر اور مشرک آیا, اس نے تلوار اٹھائی, ہاتھ میں تلوار مضبوطی کے ساتھ پوزیشن بنا کر چوکنا ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاتا ہے. کہتے ہیں اٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی, آپ نے دیکھا سامنے دشمن ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, چوکنا گئے, ایکٹیو ہے, تیار کھڑا گئے, اور بالکل چوکنا کھڑا گئے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, بظاہر اسباب کچھ نہیں ہے, کوئی ہتھیار نہیں ہے, اور آپ لیٹے ہوئے ہیں, وہ کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا من یمنعک منی, آج بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا کیا کہتا ہے, سرکار پیر پکڑ لیتا, مہربانی کریں, آپ بہت اچھے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مہربانی کی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہونا چاہیے, نہتا ہو پھر بھی اس کو رب کی مدد پہ یقین ہونا چاہیے. اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو, اسباب کچھ نہ ہو, وسائل کچھ نہ ہو, رب العالمین سے ایسا تعلق ہو کہ میں جس کے سامنے جھکتا ہوں وہ مجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا, میں جس کو پکارتا ہوں وہ مجھے کسی کے زیر ہونے نہیں دے گا, میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھے ذلیل نہیں ہونے دے گا. اس نے کہا من یمنعک منی, کون ہے جو تجھے میرے ہاتھ سے بچائے گا. رحمت کائنات نے اور کچھ نہیں کہا, فرمایا اللہ اللہ, بس اللہ کا نام لینے کی دیر تھی. کافر کے جسم کے اوپر کب کبھی تاری ہوئی, پوزیشن جاتی رہے, اور وہ تلوار ہاتھ سے نیچے گر پڑی زمین پر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا کے فرمایا من یمنعک منی, اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اس نے وہی کام کیا جو آج اکثر مسلمان مشکل میں کہتے ہیں, اللہ اکبر. بچانے والا کون ہے؟ مسلمانوں کو, کافروں کو, ماننے والوں کو, نہ ماننے والوں کو. اس نے کہا جی آپ مہربانی کیجئے, آپ بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں, آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیکھتے, آپ مجھے معاف کر دیجئے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی تجھے بھی اللہ بچائے گا. اس کے بعد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. جانے لگا, کہتے اگر صرف معاف ہی کیا ہے یا مجھے اپنا غلام اور مریدی بنا لو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. صحیح بخاری کی شرح کے اندر, فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے. اپنے خاندان قبیلے میں گیا, وہاں جا کر لوگوں کو بتایا وہ ایسا نبی ہے جو بڑے حوصلے والا نبی ہے, توکل والا نبی ہے, اللہ سے محبت کرنے والا نبی ہے, رب کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے, اور محبت کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, تم بھی اس کے غلام بن جاؤ. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, اللہ اکبر, اتنا لمبا طویل موضوع ہے, میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں. یقین جانیے جو یہاں پہ میں ہیڈنگز لکھ کر آیا ہوں میں نے اس میں ایک چیز بھی بیان نہیں کی. یہ تو ابھی میں تمہید میں ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بھی اعلیٰ ہے, سیرت بھی اعلیٰ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے لگ جائیں, دن ختم ہو جائیں, راتیں ختم ہو جائیں, ہفتے ختم ہو جائیں, مہینے ختم ہو جائیں, سال ختم ہو جائیں, زندگیاں ختم ہو جائیں, حضور کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے لیے درس یہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیسے آئے, تبدیلی جی تبدیلی کا لوگوں کو خیال آیا ہوا ہے, کہتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی. کوئی کہتے ہیں جناب یہ کام کر لو, کوئی کہتے ہیں میرے پاس یہ طریقہ ہے, کوئی کہتے ہیں یہ میرے پاس جناب ایشو ہے, کوئی کہتے ہیں میرے پاس یہ فارمولہ ہے, اس طرح کر لو تو تبدیلی آئے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی کیسے آئے گی. جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی, تبدیلی آئے گی. یہ تبدیلی کا فارمولہ.
رسول اللہ کی شریعت کو اپناؤ، رسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ، انصاف کرو، چور کو سزا دو، سچ بولو، امانت داری اختیار کرو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، حرام خوری سے بچو، لوگوں کو لوٹنے سے بچو، اللہ کا قانون نافذ کرو، رسول اللہ کی سیرت کو نافذ کرو۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، حدیث آئے گی، قرآن آئے گا، مدینے والے کا جب نظام آئے گا، امت لوگوں کو دین سکھائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ یہ تبدیلی بیان کرنا صحیح ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں بتاتے ہیں۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، حدیث مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ پیار ہو اسلام سے، دین کے ارکان سے، دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے، ظلم و ستم کی پھر نہ نوبت آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ نبی قرآن بس ایک ہی دستور ہے، اللہ نبی قرآن، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں خود بنائی ہوئی ہیں، اللہ نبی قرآن بس ایک ہی دستور ہے، ملک پاکستان کا بس ایک ہی منشور ہے۔ اگر قرآن کو نافذ کر دیا جائے، اللہ کے احکامات کو نافذ کر دیا جائے، رسول اللہ کی سیرت کو نافذ کر دیا جائے، اللہ نبی قرآن بس ایک ہی دستور ہے، ملک پاکستان کا بس ایک ہی منشور ہے۔ یاران نبی جیسی جب غیرت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ صدق ہے صدیق سے، عدل ہے جرار سے، ہے عثمان سے اور ہمت کرار سے، ان چار عناصر کی جب نسبت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی، جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، حدیث مقدس کو سینے سے لگائے گی، حضور کی سیرت کو سینے سے لگائے گی، حضور کی سنت کو سینے سے لگائے گی، رب کی شریعت کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ تو انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔